السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، فقہ الاسماء الحسنی سیریز کا سلسلہ 9 ہفتے سے جاری ہے بفضل اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معنی اور مفہوم کے عنوان کے حوالے سے کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین کے 4 اسماء کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ ایک تو اللہ کے لفظ کی حقیقت اور اس کا معنی اور مفہوم، اسی طرح سے الرب، الرحمن اور الرحیم، ان اسماء کی حقیقت اور ان کے معانی اور مفاہیم کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آج کے درس میں الحی اور القیوم کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سرسری طور پر الحی اور القیوم کے بارے میں اس سے پہلے ایک درس کے اندر ذکر آیا تھا۔ الحی اور القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بلند ترین ہیں۔ اس کے اندر کمال کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کے اندر اس طرح سے معنی پایا جاتا ہے کہ وہ کمال کے درجے کو پہنچتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بعض اسماء پر معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے یا دیگر اسماء کے مقابلے میں، ان اسماء کے بارے میں اللہ رب العالمین کے صفات کا جو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اظہار ہوتا ہے وہ ان 2 اسماء میں بھی وہی ہے۔ ایک تو الحی اور دوسرا ہے القیوم۔ قرآن کے اندر 3 ایسے مقام ہیں جہاں پر یہ لفظ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے، وارد ہوئے ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے پھر پڑھتے رہیے۔ تو وہاں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے سیم انہی الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جس طرح سے آیت الکرسی کے اندر ہے، ویسے ہی سیم
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی وہی ہے۔ ایسی ایک اور مقام ہے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 111، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے الحی اور القیوم کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ پہلی آیت کے اندر جو وہاں پر کہا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی الہ جس کے علاوہ، ہو الحی القیوم، جو حی ہے اور جو قیوم ہے۔ ایسے ہی آل عمران کے اندر بھی سیم وہی معنی ہوگا کہ اللہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ ایسی سورہ طٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ، اور چہرے عاجز ہوتے ہیں، کس کے سامنے؟ للحی، حی کے سامنے، القیوم اور قیوم کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہم ان دو صفات کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے اس معنی کو ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو الحی کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ ہے زندہ۔ الحی، جب اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ ایسی زندگی، ایسی حیات کہ جس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ جو حیات جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ عدم جڑا ہوا۔ عدم کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں تھا۔ عدم کا مطلب کچھ نہیں تھا، کہتے ہیں عدم سے وجود بخشا۔ عدم کا مطلب کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے اس میں عدم نہیں ہے، یعنی پہلے کچھ نہیں تھا پھر بعد میں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیشہ سے۔ اب ہمیشہ کی کوئی تعین تھوڑی نہ ہے، تو ہمیشہ سے پہلے کیا ہے؟ تو ہمیشہ۔ پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ ہمیشہ۔ مطلب اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ اتنے وقت سے۔ لیکن جو مخلوقات کی زندگی ہے اس کے لیے اس کی حیات میں عدم کا لفظ جڑا ہوا ہے کہ پہلے وہ عدم میں تھے، بعد میں وجود بخشا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جو حیات ہے، جو الحی ہے، وہ جو حیات کی صفت ہے اس میں کیا نہیں ہے؟ عدم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا اختتام بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایک تو عدم جڑا ہوا ہے، دوسرا کیا ہے؟ اختتام بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اس کا اختتام نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی اول ہے اور اللہ رب العالمین ہی آخر ہے۔ ایک تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کی حیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ اس حیات میں کسی بھی قسم کی کوئی نقص نہیں۔ ہمارے پاس حیات ہے، حیات کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ حیات کے ساتھ سننا جڑا ہوا ہے، دیکھنا جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے حیات کے ساتھ علم جڑا ہوا ہے۔ علم ہے کہ نہیں؟ یعنی جانکاری۔ حیات کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جانکاری ہے، لیکن ہمارے سننے میں نقص ہے، ہمارے دیکھنے میں نقص ہے، ہماری قدرت میں نقص ہے،
لیکن اللہ رب العالمین زندگی کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی رہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ حیات ایسی ہے کہ سننا جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، دیکھنا جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اسی طرح سے بولنا جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، قدرت جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، یعنی جو طاقت اور قوت اور قدرت ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ تو گویا کہ حیات کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ حیات کے اندر ایک اور چیز شامل ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جتنے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات انہی یہ جو حیات ہے اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی اسی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو حیات اس کے لیے صفت ثابت مانیں گے تب اس کو آپ بصیر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمیع ہیں، اب اللہ رب العالمین کو حی مانیں گے تب آپ سمیع کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو آپ خالق مانتے ہیں تو خالق کب مانیں گے؟ جب اللہ رب العالمین کے لیے حی کی صفت آپ ثابت مانیں گے۔ تو حی کی صفت ایسی ہے کہ دیگر اور تمام اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات اس حی پر منحصر ہے۔ اگر حی ہے تو یہ چیزیں، اگر حی نہیں ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے حی کا جو لفظ ہے یہ نہایت ہی کمال درجے کی صفت ہے۔ جیسے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، معبود کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے، تو اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ وہ حی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ وہ حی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ وہ حی نہیں ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ حی کا جو معنی بتایا گیا کہ پہلے عدم، اللہ رب العالمین کے ساتھ عدم جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی عدم تھا یا نہیں، چاہے فرشتے ہوں، انبیاء و رسول ہوں، جن ہوں، کوئی بھی ہو، عدم تھا پہلے، تو پھر حی کہاں سے ہوئے؟ وہ جو حیات کا لفظ جوڑا جاتا ہے وہ اصلی اعتبار سے حقیقت میں اللہ رب العالمین حی ہے، اور یہاں پر حی کے لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں حیات وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ انسان کے اعتبار سے ٹھیک، لیکن وہ حقیقی اعتبار سے حیات ہے۔ حیات اصل کیا ہے کہ پہلے کوئی عدم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عدم جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ حی کا لفظ ایک ایسا ہے کہ جیسے معبود کیسا ہو، اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے، کیا خوبی ہونی چاہیے۔ تو جو پہلی چیز کسی کے عبادت کے لیے مستحق قرار پاتا ہے کوئی، تو یہی ہے کہ وہ حی ہے۔ دوسرے اور جتنے بھی ہیں پہلے آپ اس کا حی ثابت کیجئے۔ کتنے مردار کو قبر میں چلے جاتے پوجتے ہیں، اور دیگر اور جو نہ جانے کتنے دیو دیوی ہیں، دیوتائیں ہیں، ان کو پوجتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی مطلب ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ کبھی سو جاتے ہیں، کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جنگ میں لڑتے ہیں، کتنے سارے چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی دیگر مذاہب کے جو معبود بنا رکھے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ ہے۔ تو ابھی یہاں پر وہ کیوں عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو پہلی چیز آگے تو چھوڑیے، آگے قدرت سب کچھ چھوڑیے، پہلی چیز یہ کہ وہ حی نہیں ہے، یعنی وہ عدم سے
وجود بخشا گیا، ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے۔ اور اس چیز کا ذکر تو یہاں پر بھی ملتا ہے، جیسے جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ اب دیکھیں کیا کہا گیا، اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا ہو، سوائے اس کے۔ حقیقی معبود مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے کہا گیا الحی القیوم، وہ کہ علت بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے اور القیوم ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب دیکھیے کہ وہ اگلی آیت جو بتائی گئی ہے، اگلی آیت کے اندر بھی عبادت کا ہی ذکر ہے۔ کیا کہا گیا، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اسی کے سامنے خوف زدہ ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ للحی، حی کے سامنے، القیوم اور قیوم کے سامنے۔ دیکھیں عبادت اصل کیا ہے؟ عبادت اصل میں عاجزی کا نام ہے۔ عبادت اصل میں عاجزی کا نام ہے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ عاجزی کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، یعنی وہاں پر پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں پر جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو عاجز کر رہے ہیں، جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا رہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو عبادت میں عاجزی اول شرط ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو وہاں عاجزی ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ یہی عاجزی۔ اور عاجزی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کو، اپنے آپ کو جھکا دینے کو، یہ اصل عاجزی ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ بندے کے لیے، بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اتنے ہی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاجزی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں رکھی ہے، لیکن ان میں سب سے جامع ترین عبادت جس میں اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبادت میں بندے کی عاجزی مطلوب ہے تو اس کا دوسرا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی بڑائی مطلوب ہے۔ بندے کی عاجزی اور جس کی بندگی کی جا رہی ہے اس کی بڑائی۔ اور نماز کے اندر ہم جب داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ وہ عاجز ہے۔ تو جب وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھر کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اسے اصل عاجزی کہتے ہیں۔ اور عاجزی کی یہ کیفیت جب انسان پورے طور پر اپنے وجود میں سما لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے بالکل نہایت قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت انسان کی کب ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت میں، کہ انسان عاجزی میں اپنے آپ کو کمتر اور اپنے آپ کو نہایت ہی جھکا دینے میں وہ جو مثال پیش کرتا ہے وہ سجدے میں پیش کرتا ہے، کہ اپنے پورے وجود کو اور پورے جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب۔ کیوں قریب ہوتا ہے؟ قریب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بندے عاجزی میں کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس سے بڑا کمال درجہ نہیں ہو سکتا ہے عاجزی کا۔ سجدے کی حالت میں نہایت ہی اپنی روح کو، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیتا ہے۔ اور یہ بات اگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے
آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو شخص جتنا عاجز ہوگا عام طور پر، تو خصوصاً جن کے ساتھ آپ کی محبت جڑی ہوئی ہو، آپ کی شفقت جڑی ہوئی ہو، تو آپ اس کو مزید اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، اپنے آپ سے قریب رکھتے ہیں۔ اب بچوں میں دیکھ لیجئے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتے، لیکن جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، معصوم سا رہتا ہے، وہ بار بار مطلب آپ بھگاتے ہیں تو اس کو اتنا نہیں پتہ چلتا ہے کہ باپ بھگا رہے تو چلو ہم چلے جائیں کہیں، وہ واپس آپ ہی کے گود میں آتا، آپ ہی کے پاس گھوم گھوم کے آپ ہی کے پاس آ رہے بچہ۔ یعنی آپ اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ جو ہے تو گویا کہ وہ بچہ معصوم سا ہے، یعنی بار بار آپ کے قریب آ رہا ہے، بار بار آپ کے قریب آ رہا ہے۔ تو اگر اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی طرح کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کے دل کے اندر جو بے چینی رہتی ہے نا، وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اتنی بے چینی نہیں رہتی ہے، آپ یہ سوچتے ہیں یہ سنبھال لے گا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ بچہ جس قدر چھوٹا ہوتا ہے اور جس قدر وہ عاجزی والی بات آ جاتی ہے کہ بچے کے اندر معصومیت ہے، بچہ جو ہے نا بار بار وہ آپ ہی کے پاس آنا چاہ رہا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا لگاؤ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی معاملہ کہ آپ جس قدر اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتے ہیں عاجزی کے ذریعے سے، جس قدر اللہ رب العالمین کو بڑا بنا کر آپ اپنے آپ کو نہایت ہی عاجز بنا دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سنتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کہ الحی، کہ اللہ رب العالمین حی ہے، تو اس کا مطلب تقاضا کیا ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں تو بالکل باقاعدہ جیسے خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اور جو جھوٹے معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے کسی بھی شکل میں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ سننے کے لائق نہیں لیکن پھر بھی سننے والے سمجھتے ہیں، وہ جواب دینے کے لائق نہیں پھر بھی جواب دینے والے سمجھتے ہیں، وہ حاجت کو پوری کرنے کے لائق نہیں ہے پھر بھی وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور پھر ہم الحی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس زندہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت مزید گہرائی کے ساتھ کرنی چاہیے، مزید دل کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم صرف اس کے سامنے سر جھکائیں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی کا جو یہ صفت ہے، یہ اس کا جو اسم ہے، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عبادت کے تعلق سے ایک اور ہم بات کہتے ہیں، جیسے عبادت کی ایک شکل ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، بلکہ جو عبادت کی بنیادیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی آپ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں۔ حقیقت یہی ہے کہ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے جو واقعی معنوں میں بہت کمال کی آیت ہے، آپ ذرا دیکھیں، سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 58۔ اللہ رب العالمین اس میں توکل، بھروسہ کی بات کا حکم دیا، اور وہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو حی پر جو کبھی مرنے والا نہیں، توکل کرو حی پر جو کبھی مرنے والا نہیں۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے کام کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ جو بھروسے کے لائق ہو، جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ دنیا کے اندر بھی آپ اگر کسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ جس بارے میں بھروسہ کرتے ہیں اس تعلق سے اس پر گمان ہوتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس میں نقصان نہیں کرائے گا، یہ ضائع نہیں کرے گا، یا پھر آپ کو اس میں وہ جو ہے وہ بے وفائی نہیں کرے گا، اس انداز میں آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اس لائق سمجھتے ہیں۔
تو ابھی آپ اپنے کام کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہے ہیں، تو جس کو آپ سپرد کریں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ زندہ ہونا چاہیے، وہ زندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب زندہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری صفتیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ زندہ ہے، اس کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، وہ زندہ ہے، وہ مدبر ہے، وہ زندہ ہے، وہ اپنے ارادے کی تنفیذ کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ تو اب جب بھروسہ کی بات آتی ہے تو حقیقت میں یہی ہے کہ آپ زندہ پر بھروسہ کریں گے، مردہ پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ حقیقت اب دل کے اعتبار سے کوئی مردہ ہو یا جسم کے اعتبار سے مردہ ہو، آپ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ تو کہا گیا کہ وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، کہ حی پر توکل کرو۔ توکل جو کہ عبادت کی ایک اہم قسم ہے، اور اس قسم کو حی پر مطلب حی کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے کہ حی پر تم توکل کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیرا ہی میں مطیع و فرما بردار ہوتا ہوں، وبک آمنت، تجھی پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تیرے پر ہی میں نے بھروسہ کیا، وإلیک انبت، اور تیرے ہی طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، اور تیری ہی وجہ سے میں جھگڑا بھی کرتا ہوں، اللہ سے تیری وجہ سے جھگڑا کرتا ہوں میں، یعنی تیرے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو میں بحث کرتا ہوں، جھگڑا کرتا ہوں تیری وجہ سے۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری عزت کی، تیری قدرت کی، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے تیرے، ان تذلنی، میں پناہ چاہتا ہوں تیری عزت کی، کس بات سے؟ اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، یعنی گمراہ کرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری عزت تیری قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔ انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، ایسا زندہ جو کبھی مرنے والا نہیں، والجن والانس یموتون، اور جنات اور انسان تو مرنے والے، جنات اور انسان تو مرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ، اللہ رب العالمین کے لیے امتی فرما بردار ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، توکل اللہ رب العالمین پر ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے جھگڑتے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ تو زندہ ہے، وہ کہ یہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہی، یہ دعا میں کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو زندہ ہے، تو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں تیرے لیے مطیع فرما بردار ہوتا ہوں، اس لیے تجھ پر میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے تجھ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تو زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، تو گویا کہ یہ نہایت اہم اسماء و صفات میں سے ہے، الحی، جو نہایت ہی بابرکت ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے وہ ہے القیوم۔ القیوم، یہ جو القیوم کا اصل معنی ہے وہ ہے قائم بذاتہ و مقیما لخلقہ، جو بذات خود قائم ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو قائم رکھا ہوا ہے، جو بذات خود قائم ہے اور اپنی مخلوقات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ بذات خود قائم ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ بھی اس کا وجود ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے تبھی وہ پیدا کر سکتا ہے، کوئی اس کی مدد کرے تبھی بارش برسا سکتا ہے، کوئی اس کی مدد کرے تبھی وہ زندہ، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ قائم ہے، بس قائم بذات ہے، وہ ہے نا، کوئی اس کو سہارا دے تو ایسا نہیں ہے، وہ سب کے لیے سہارا ہے، تو وہ قائم بذات ہے اور مخلوقات کو سنبھالے ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے
یعنی ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یا اللہ رب العالمین جو کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اس سے ایک سیکنڈ کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، نہ آسمان کوئی نہ زمین. کتنا آسمان، اس کے آسمان کو کون تھامے ہوا ہے؟ یہ پرندے اڑتے اس کو کون تھامے ہوا ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قائم رکھا ہوا ہے. یہ جو دھرتی زمین ہے اس کو کون قائم رکھا ہوا ہے؟ آسمان کو کون؟ اسی طرح سے 7 آسمان، پھر 7 زمین، اور پھر زمین کے اندر پہاڑ، یہ تمام چیزیں اس کو کون قائم رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العالمین. تو یہ اصل میں قائم ہونے کا اور قائم کرنے کا مفہوم ہے. تو یہ جو قیوم ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کے اندر 2 چیز پائی جاتی ہے. ایک تو بذات خود اللہ تعالیٰ قائم ہے، یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرا معنی کیا پایا جاتا ہے؟ کہ اپنی تمام مخلوقات کو قائم رکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ جو القیوم کا جو لفظ ہے، یہ جو صفت ہے، اس کے اندر 2 چیزیں اللہ رب العالمین کی 2 صفت ابھر کر آتی ہیں. القیوم کے اندر اللہ رب العالمین کی 2 صفت ابھر کر آتی ہیں. ایک صفت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کمال درجے کا بے نیاز ہے. کمال درجے کا بے نیاز مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی کے ذرہ برابر بھی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں کمال درجے کی بے نیازی. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، یعنی کسی کے شریک ہونے کا، کسی کے اس کے حامی ہونے کا، مددگار ہونے کا اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک تو قیوم کے لفظ سے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے بھوکے ہیں، تعریف کے بھوکے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعریف کے بھوکے بول دیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں. ایسا لفظ کہنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اس تعریف کے بھوکے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. بعض ایسی روایتوں کے اندر ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ اگر مشرک کافر بن جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. سارے کے سارے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بن جائے تو اللہ رب العالمین کے سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین وہ کمال درجے کا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. آپ ذرا سوچیے کہ آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو بنایا، اور پھر آسمان میں کتنے سارے سیارے، ستارے، کتنے چاند، سورج، اور کتنے پلانٹ ہے، کتنے الگ الگ گیلیکسی ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے بنایا. اور کسی کی مدد لیے بغیر بذات خود اس قدر وہ بے نیاز ہے. سورہ اخلاص جس کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے کیا بیان کی گئی ہے؟ کہ وہ ایک ہے. ایک ہے نا، ایک ہے. تو کمال کی بات کیا ہے؟ ایک ہے. تو وہ ایک اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. بھائی ہمیں 2 ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں. 2 سے 3 ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اتنا کچھ دیا گیا جنت میں، لیکن پھر بھی محتاج تھے. الفت کے محتاج تھے، محبت کے محتاج تھے، انسیت کے محتاج تھے. تو محتاج تھے کہ نہیں تھے؟ ساری نعمت، لیکن پھر بھی محتاج. اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کو 2 کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بیوی بھی ہونی چاہیے، اس کا بیٹا بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. وہ تو تنہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے نیاز ہے. کسی کو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بیوی کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو ایک ہے تو کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. تو اللہ رب العالمین کمال درجے کا بے نیاز ہے.
قرآن کے اندر کیا کہا گیا سورہ فاتر میں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، انتم الفقراء، کہ تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی توفیق، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ جو قیوم کا لفظ ہے، اس میں جو پہلا جو اللہ رب العالمین کی صفت ابھر کر آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کمال درجے کا بے نیاز ہے۔ اور دوسری صفت جو اس میں ابھر کر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے پاس کمال درجے کی قدرت ہے۔ واللہ کی قدرت کو ذرا دیکھیے کہ پہلے کبھی ایسی کوئی مثال نہیں تھی آسمان و زمین کی، لیکن اس کی اتنی قدرت کہ اس نے آسمان و زمین بنایا۔ یہ مطلب ایسی ایک جملہ لگ رہا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ جو اسرار و رموز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں اس کے اندر ہیں، اور اللہ رب العالمین کی اتنی باریکیاں ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اور آج کے سائنس کے زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ابھی جو ہے توحید کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو انگوٹھا بنایا ہے، کتنے کروڑ لوگ ہیں، کروڑ نہیں، تقریباً 6 ارب لوگ ابھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تقریباً۔ یہ انگوٹھا کسی کا بھی میچ نہیں کھاتا۔ اچھا، اس کا جو دائرہ کتنا چھوٹا ہے، مطلب ایک ہوتا کہ چلو بڑا دائرہ ہے نا، اس کی جگہ بہت ہے، جگہ بہت نہیں ہے، کتنا ہے، چھوٹا سا تو دائرہ ہے اس میں، بالکل چھوٹا سا دائرہ، چھوٹا سا حصہ، لیکن پھر بھی کم سے کم کسی سے مل جائے۔ اپنے ہندوستان میں 130 کروڑ لوگ ہیں، چلو اور لوگ چھوڑو، اپنے خاندان میں ایک ہی شکل کے بنتے ہیں، کبھی کبھار 2 بھائی ایک شکل ہے کہ نہیں؟ بیٹے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا، یہ چہرہ اتنا میل کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرق رکھا۔ یعنی آپ سمجھیے کہ ایک خون ایک ہی ماں کے پیٹ میں وہ پرورش پاتا ہے، پھر بھی یہ الگ الگ کیسے؟ مطلب اب ذرا سوچئے کہ ایک چھوٹے سے حصے میں ہمیں جب اللہ رب العالمین حیرت میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ کی قدرت کو ذرا دیکھیے کہ جسم تو چھوڑیے، یعنی انسان کے اندر جو نس ہے، دماغ اور دل کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور انسان کی آنکھوں کی روشنی کس انداز میں، کہ آنکھوں کی روشنی جو سامنے کی چیز کو جو حقیقی چیز ہوتی ہے وہ دکھاتی ہے۔ یعنی جو کیمرہ بنایا جاتا ہے، کیمرے کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہے، کیمرے کے اندر وہ حقیقت نہیں دکھا پاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کیمرے میں بہت خوبصورت دکھائی جاتی ہے، کیونکہ کیمرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چیز بالکل ہو بہو حقیقت کے طور پر دکھائے، کچھ نہ کچھ یہاں وہاں ہو جاتا ہے، چاہے لائٹنگ میں ہو، چاہے ادھر، چاہے اس چیز کو ظاہر کرنے میں کہیں نہ کہیں جو ہے فالٹ آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آنکھوں کے اندر ایسی روشنی دی کہ جو چیز ہے حقیقت میں ویسے ہی دکھتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم قدرت ہے، یہ جو تمام چیزیں آپ سوچ لیجئے، یہ تمام چیزیں آپ سوچیں گے تو یہ القیوم کے لفظ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العالمین عظیم قدرت کا مالک ہے، کیونکہ وہ قیوم ہے، بذات خود قائم ہے، اور دوسرا ہے کہ تمام مخلوقات کو قائم رکھا ہوا. کیسے قائم رکھا ہوا؟ یعنی اس کی قدرت اتنی ہے، اس کے ارادے کی تنفیذ ایسی ہے، اور اس کی مشیت اس انداز میں نافذ ہوتی ہے کہ ایک پتا تک نہیں ہلتا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. انسان لاکھ چاہ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے. ہاں، فرعون نے قتل کرنا چاہا تھا موسیٰ کو، لیکن قتل کر پایا نہیں پایا. مکہ والے تمام تر وسائل تھے، ان کے پاس گھڑ سواری تھی، ان کے پاس آلات تھے، سب کچھ تھے. ان لوگوں نے باقاعدہ میٹنگیں کی دارالندوہ کے اندر، مکہ کے پارلیمنٹ کے اندر، سب کچھ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر کے بھی رکھا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہ رہا تھا. اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ رب العالمین کی تدبیر کچھ اور تھی. سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، لیکن کسی کو پتہ تک نہیں چلا. تو حقیقت یہ کہ انسان لاکھ کوششیں کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ نافذ ہو کر ہی رہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، اور اس عظیم قدرت کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ القیوم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کمال درجے کی بے نیازی القیوم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کمال درجے کے بے نیاز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بذات خود قائم ہے، کسی کے ذریعے سے، کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے. اور کمال درجے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، کمال درجے کی تدبیر کا پتہ چلتا ہے. اور یہ جو میں نے ذکر کیا، آپ اس کا ذرا دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس کی تدبیر چلتی ہے، کس طرح سے اس کی قدرت جو ہے کار فرما ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی سارے مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کو تھامے ہوا ہے کہ وہ گر نہ جائے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں فرمایا گیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین بالکل قائم ہے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے. تو آسمان و زمین کو وہ سنبھالے ہوا ہے. اللہ رب العالمین کی جو دونوں صفات ہیں، یہ کمال درجے کی صفت ہیں، یہ نہایت جامع ترین صفت ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات ہیں وہ تمام صفات ان دونوں کے ایک گرد ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ الحی جو صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفتیں ہیں، وہ الحی سے جڑا ہوا. اس سے پہلے آپ لوگ اگر یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، تو میں نے صفات کے اصول کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے دو قسم کی ہے. ایک صفات وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک صفات وہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی جیسے الحی اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے نا، یعنی زندہ ہے اللہ تعالیٰ. زندہ ہونا کوئی کام تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال سے جڑی ہوئی ہے یہ صفات. خالق جب ہم بولیں گے تو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے یہ چیز، لیکن یہ کہ اس کے افعال سے ہے نا. کہ اللہ رب العالمین پہلے تھا، لیکن جب اس نے پیدا کیا تو خالق ہوا. تو افعال کا معنی یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ خالق پہلے سے، یعنی پیدا کرنے کی قدرت ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے افعال کا ظہور ہوا تو پھر وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو جڑ گئی ہے تو اس کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو صفات الحی، اس کا تعلق کس سے ہے؟ صفات ذاتی ہے. یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفت ہے وہ الحی سے جڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے جتنے بھی جو اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ ہے، جتنے بھی افعال ہیں، چاہے وہ محیی زندگی دینے والا، ممیت موت دینے والا، چاہے وہ الخالق الرازق
الرحمن، الرحیم، یہ جتنے بھی صفات ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے افعال سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام صفات کی بنیاد کس پر ہے؟ القیوم پر ہے۔ اسی لیے ان دونوں اسماء و صفات کے تعلق سے ایک یہ بھی قول ہے، جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا اللہ کا لفظ یہ جو اسم اعظم ہے، کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم ہے، اور بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے یہ جو دو اسماء ہیں الحی اور القیوم، تو کہتے ہیں یہی اسم اعظم ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے جہاں پر دعا کی قبولیت کی بات کہی گئی ہے کہ ایک تو آیت الکرسی اگر پڑھی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح سے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وہ اگر پڑھی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں الحی اور القیوم کا ذکر موجود ہے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ دو جو لفظ ہے دعا کے اندر بڑی تاثیر رہتی ہے ان دونوں صفات کی دعا کی قبولیت کے لیے، یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے تو خاص کر کے ان دونوں ناموں کا ذکر کرے، یا حی یا قیوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم تیری رحمت کے ہم طالب ہیں، یا تیری رحمت کے ذریعے سے ہم مدد طلب کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور ان دونوں اسماء و صفات کا حوالہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا قرآن کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یہ حسنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اس کو تم پکارو۔ تو الحی القیوم کے نام سے پکاریں گے تو اللہ رب العالمین کی جامع ترین صفت ہے یہ، تو آپ جب پکاریں گے تو کسی چیز کے لیے پکاریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں گے الحی القیوم تو اللہ رب العالمین کیا سنے گا؟ آپ کی دعا کو سنے گا۔ تو یہ نہایت ہی کمال درجے کے دونوں صفات ہیں۔ اس کے تعلق سے تقاضا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عاجزی اختیار کریں، اس کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے جھکیں، اور اس کا جب حکم آئے تو اس حکم کو بجاوری کریں۔ یہ ان دونوں صفات نام کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے جو ہم پر حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کی جیسے قدر ہونی چاہیے اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو فقہ الاسماء الحسنہ جو یہ سلسلہ چلا، تو یہ سلسلہ بھی رمضان سے پہلے یہیں تک انشاءاللہ روکتے ہیں، بعد میں پھر رمضان کے بعد دیکھا جائے گا اگر مناسب لگے گا تو، ہے نا۔ ایک راستہ بتا دیا گیا ہے۔ آپ اب بہت ساری کتابیں ہیں اسماء حسنہ کے تعلق سے، اردو میں بھی کتابیں ہیں، آپ کو انگلش میں بھی کتابیں مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جو اصول ضابطہ تھا ایک اسماء و صفات کا معنی و مفہوم سمجھنے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ دیگر موضوعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی حالات اور وقت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سیکھنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔